بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ہماری چھوٹی سی گزارش کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سورہ تکویر، پہلی آیت میں کورت باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ مذکور ہے جس کا مصدر تکویر ہے، یہی اس سورت کا نام ہے۔ زمانہ نزول، آیات کا اسلوب گواہی دے رہا ہے کہ یہ آغاز رسالت کے عہد میں نازل ہوئی، نیز جن دو مسئلوں قیامت اور رسالت کو یہاں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ مضامین، قیامت اور رسالت کے بارے میں ہی یہاں دلائل و شواہد ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب یہ موجودہ نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، نہ چرخ نیل و فری رہے گا، نہ مہر و ماہ کی تابانیاں رہیں گی اور نہ انگنت ستارے چمکتے رہیں گے۔ فلک بوس پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، چرند و پرند کی حالت دیدنی ہوگی۔ اس کے بعد اس کے دوسرے مرحلے کا ذکر فرمایا گیا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز اپنی اپنی قبروں سے زندہ و بیدار اٹھ کھڑی ہوگی اور سب کو بارگاہ خداوند ذوالجلال میں محاسبے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک طرف آنکھوں کے سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور دوسری طرف جنت اپنی تمام زینت اور آرائش کے ساتھ بندگان خدا کے لیے چشمے بھرا ہوگی۔ ذکر قیامت کے بعد رسالت کا تذکرہ فرمایا، پہلے متعدد قسمیں کھائیں، پھر بتایا کہ حامل قرآن اللہ کا رسول ہے۔ یہ کلام جو وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے یہ نہ اس نے خود تالیف کیا نہ کسی نے اسے سکھایا اور پڑھایا ہے، بلکہ ایک معزز و محترم فرشتہ جس کی امانت و دیانت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہے۔ اے نادانو، اس چشم شیریں کو چھوڑ کر تم سیراب کے پیچھے کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ ذرا ہوش سے کام لو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ سورہ انفطار، اس کی پہلی آیت میں انفطرت کا کلمہ ہے جس کا مصدر انفطار ہے، یہی اس سورت کا نام ہے۔ اس میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 80 کلمے اور 327 حروف ہیں۔ نزول، یہ بھی مکی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ مضامین، وقوع قیامت کے ہولناک منظر پیش کرنے کے بعد بتا دیا کہ اس روز فریب کے سارے پردے چاک ہو جائیں گے، حقیقت اپنی صحیح صورت میں نمایاں ہو جائے گی۔ ہر شخص کو خود بخود اپنے کارناموں کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ نیکی یا بدی کا جو بیج وہ بو آیا تھا، اس کے اچھے یا برے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس رب کریم نے تجھے اپنے لطف و کرم کے آغوش میں پالا، اپنے بے پایا احسانات سے نوازا، تم اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فراموش کر دیا جائے گا اور روز محشر اس کا کوئی باضابطہ ثبوت پیش نہ کیا جائے گا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے معتبر فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو تیرے ہر فعل اور تیرے ہر جملے کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس قابل وثوق ریکارڈ کے مطابق نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر اور بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔